ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان کے اندر بہت سارے طبقات کا راج ہے. ایک راج کرنے والا طبقہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے. بہت اہم ہے. معیشت کے کیپٹنز ہیں, معیشت کو چلانے والے ہیں, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. لیکن ریڑھ کی ہڈی کی طاقت ریڑھ کی ہڈی سے کہیں زیادہ ہے, تو لہٰذا اس طاقت کا آج اظہار ہوا. ان کے بہت سارے اعتراضات تھے, ان کے معاملات تھے جو خراب ہو رہے تھے. آج ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر وزیر خزانہ بھی موجود تھے, ان کے نمائندگان بھی موجود تھے, اور اس میٹنگ کے بعد کچھ معاملات طے ہوئے. اس میٹنگ کے اوپر ہم فوکس کریں گے. تو ہمارے پاس جاوید بلوانی صاحب صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری موجود ہوں گے. ہمارے پاس میاں ابوذر شاد صاحب صدر لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری موجود ہوں گے, اور خرم شہزاد جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ کے مشیر کے طور پر, وہ بھی موجود ہوں گے جو اسٹوڈیو میں آ چکے مہمان. ان کا بہت بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ایشو ریز کریں گے جمشید دستی کی جعلی ڈگری کا. جعلی ڈگری ایک جرم بھی ہے, لیکن جب ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات نہیں, 8 ڈگریاں جعلی ہوں تو جرم ہی صرف نہیں ہے, نظام کی ایک انڈائٹمنٹ ہے. اس جعلی ڈگری کے پیچھے قصہ کیا ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جنہوں نے یہ کیس لڑا اور کیس جیتا اپنے موکل کے بہاف پر, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. پھر سیاسی معاملات ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے, جس کے اوپر علی مین گنڈا پور نے ان کی لے دے کی اور سخت زبان استعمال کی اور کہا کہ تو کر کے کہا کہ جی میرے ساتھ تو کیا الیکشن لڑے گا, میرا بھائی تیرے خلاف الیکشن لڑے گا, جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے جواب دیا کہ تیرے بھائی کی کیا اوقات ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہمارے پاس موجود ہوں گے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف منہ ماری ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی محرکات ہیں. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو نمائندگان تاجر شاہی اور ٹیکس کے حوالے سے موجود ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. تو بہت شکریہ خورم صاحب. آپ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جی, تو آپ کے ساتھ آپ کے معتبر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میٹنگ میں موجود تھے. تو اس میں تو آپ نے مجھے بتایا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں تاجر کے ساتھ. بالکل طے ہو گئے. ہو گئے طے؟ بالکل طے ہو گئے. بالکل نہیں, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. نہیں آپ ان کو ایکسپلین کریں, آپ وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, پھر وہ ڈیفینیٹلی ابوذر صاحب اپنا ایک موقف دیں گے. دیکھیں, میٹنگ ہوئی ہے اور آپ کے سامنے ریپرزینٹیو بھی ہیں, آن لائن بھی ہیں, بلوانی صاحب بھی ہیں. تو طے یہ پایا ہے کہ ودن 30 days ایک ہائی لیول کمیٹی فارم کی گئی ہے. فائنانس منسٹر نے جو ہے ان سپرویژن آف ایس اے پی ایم جو ہارون اختر خان صاحب ہیں, دونوں طرف سے, ان کی طرف سے نو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ان کی طرف سے بھی ہارون اختر خان صاحب کو نامنیٹ کیا گیا اور ان کی سپرویژن میں کمیٹی بنی ہے جو 30 دن کے اندر اپنی رائے دے. اور دونوں طرف کے ریپرزینٹیو ہے اس کے اندر, بائی دا وے, ایک طرف نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف ہوں گے. تو ایک ایمیکیبلی ایک سولوشن جو ہے نکلے گا اور وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ لیول پہ اپروول ہونے کے بعد. آپ کو پتہ ہے کمیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی, وہ کہتے ہیں اونٹ ایک گھوڑا تھا جو کمیٹی نے بنایا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیٹی معاملات کو خراب بھی کر سکتے. تو ابوذر صاحب آپ تو بہت زور سے سارے لا رہے تھے کہ نہیں معاملات طے ہوئے. سر دیکھیں, 3 دفعہ میں کمیٹی کی میٹنگ سے اٹھا ہوں. عاطف اکرام پریزیڈنٹ ضرور ہے, مگر وہ صرف حکومت کی زبان بولتا ہے, وہ عوام کی زبان نہیں بولتا. پوائنٹ از دس, میں نے کہا جی کہ میں کمیٹی پہ ایگری تب کروں گا اگر آپ اس کو جو قانون ہے اس کو مؤخر کریں 30 days کے لیے. اگر اس دوران جو جرم ہوگا جس کو یہ اندر کر دیں گے, جس کی پگڑی اچھال دیں گے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کو مؤخر کا لفظ لکھا جائے تو میں بھی کمیٹی کا ممبر ہوں. اگر انہوں نے مؤخر کا لفظ نہ لکھا گورنمنٹ نے تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. پھر لاہور چیمبر 30 دن میں اگر کوئی جرم کرے تو آپ کے کہنے پر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی مجرم پکڑا گیا, ایسا ہونا ایگزیکٹلی ایسا ہو نہیں سکتا. مجرم کی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں جب دیکھیں یہ بات یہاں تک کیوں آئی. بتائیے سر میں نے آج میٹنگ میں یہ کہا کہ انومالی کمیٹی جو ہے اس میں ہم ممبر تھے. ٹھیک ہے. 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ممبر پالیسی آئی نہیں. اگلے دن پھر 2 بجے شروع ہوئی میٹنگ, 6 بجے تک نہیں آئے. ہم نے ریزائن دے دیے, عاطف اکرام نے نہیں دیے. ذرا ویور کے لیے بتا دیں عاطف اکرام ہے کون؟ سر میں بتا دوں. عاطف اکرام عاطف اکرام صاحب جو ہیں, شیخ عاطف اکرام صاحب,
पैसे के जोर पे फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने लोगों से वोट खरीदे हैं। आप अपनी फेडरेशन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं? आप मैं ऐसी की तैसी नहीं कर रहा, 77 साल से ये हो रहा है। नहीं वो तो देखो अफसर साहब, you know what he will say now, he can say, he wouldn't say, he will say कि फ्रैंकली आपकी फेडरेशन अगर इस तरह की है तो हम क्यों नेगोशिएट कर रहे हैं आपके साथ भाई? हाँ नहीं तो नहीं करना चाहिए ना इनको। नहीं, वही तो करो पहले। इतनी मोटी कमेटी क्यों बना दी फिर आपने? सर सुने ना मेरी बात, 289 इन्होंने मुझे प्रेशर दिया जी, मेरे पास 289 वोट हैं, तो मैंने कहा जी मेरा वोट ना गिने बीच में, मेरा मैसेज मेरे पास है। मैंने फौरन कहा कि जी मेरे बगैर अगर आपकी मीटिंग हो रही है तो करो। लेकिन आपका चेंबर जो है ना, देखे ना, हम उसके इलेक्शन में नहीं जाते, वो एक बतौर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो स्टैंस लिया हुआ ये आपका ज़ाती स्टैंस है, बतौर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट का स्टैंस है, और अगर आपका ये स्टैंस है तो आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, ताकि पता हो कि आज जो कमेटी बनी है उसकी लेजिटिमेसी क्या है। सर मैंने उन्हें ये कहा कि 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन टर्नओवर पे आप 20,500 रुपया काट रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा जी अगर आप कहते हैं नहीं काट रहे तो आप लिख देना जी 1 माह के लिए हमने मौखर कर दिया ये सिस्टम। सही है, मैं कोई बुरी बात तो कह नहीं रहा। ठीक, मेरा तो एक नुक्ता है खुदा से जुदा कर देता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि वो जो नुक्ता आपने बीच में रखा हुआ है उसको बीच में शामिल करें। बुरा क्यों है, इनको क्यों बुरा लगता है, ये वजाहत कर दें। बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे कोलीग भी हैं और माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट देखें परफॉर्मेंसेस को, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट दीजिएगा। पहली चीज़ ये कि आतिफ इकराम साहब की जो बात करें वो FPCCI के सदर हैं। FPCCI क्या है, वो सारी चैम्बर्स की एक माँ की तरह है। ठीक है, और सारे कोलीग्स हैं कि कराची चैम्बर है, लाहौर चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है, सुप्रीम कोर्ट बार की तरह होगी ना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये फैसला किया मिलके कि कमेटी बनेगी और कमेटी डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी, जरा व्यूअर को बता देना, कानून है क्या, कानून मसला क्या है इनका? इनका जो इनका कंसर्न बताता हूँ। कंसर्न ये है कि FBR की पावर्स को बढ़ाया गया है। ये इस वक्त मार्केट में परसेप्शन ये है कि पावर्स को बढ़ाया गया। वो क्या बढ़ाया गया? 37A है, 37B है। 37A ये कहता है कि जी पहले क्या था, मैं कंपैरिजन इसलिए दे रहा हूं कि बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। पहले ये था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर उठ के किसी को भी पकड़ सकता था, किसी को भी। आज तलत साहब सेफगार्ड्स ऐड किए गए हैं, एंटी फ्रॉड जो पावर्स है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ सेफगार्ड्स ऐड किए हैं कि आप ऐसे किसी पे हाथ नहीं डाल सकते। आप मुझे खुद बताएं कि पहले एक सिंगल आदमी के पास पावर्स थी कि वो किसी को भी पकड़ सकता है। आज पहले 3 लोगों की कमेटी बनेगी FBR की, हाई लेवल की, फिर उसके अंदर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर होगा उसके साथ, फिर कोर्ट के पास आप जाएंगे, पहले तो उसको प्रूव करें, फिर कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएंगे, फिर हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी उसको ओवरसी करेगी, फिर आपने उसको 24 आवर्स में जज के आगे पेश करना है, फिर 6 महीने में रिजॉल्व भी करना है, फिर बेलेबल भी है वो चीज। तो ये ज्यादा बेहतर है कि उस बिजनेसमैन को, और 50 मिलियन से ऊपर का, और ये सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का नहीं है। ठीक है, तो ये पकड़ होगी कैसे? तो मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, ये तरीके हैं, पकड़ नहीं, शायद ना हो, शायद ना हो। सर इसमें सुनिए मेरी बात। सर एक कैश का मैं जवाब दे देता हूँ। कैश की जो 2 लाख की बात कर रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। देखिए उसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि कैश की ट्रांजैक्शन 2 लाख के ऊपर आप करेंगे, ऊपर, तो जो टैक्स की एडजस्टमेंट होती है ना एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट, वो 50% मिलेगी आपको। और कोई बैंक में टैक्स नहीं है कि 2 लाख रुपए जमा करेंगे तो 10% या 20% लगेगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। मैंने चेयरमैन साहब से भी ये कहा, एक बंदा आलू बेचता है, एक बंदा आम बेचता है, एक बंदा चने की दाल बेचता है, एक बंदा चावल बेचता है, जिसपे सेल टैक्स है ही नहीं। ठीक, अगर उसकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए की हो गई तो सुनने वाली बात है, 18% तो सेल टैक्स उसपे है ही नहीं, और 5% उसपे होल्डिंग टैक्स भी नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि आप लॉलीपॉप ना दें, आप 1 महीने के लिए इसे मौखर करें, जब कमेटी फैसला करे फिर इसको इंप्लीमेंट कर ले। इसमें क्या इतना, अगर दूध का धुला हुआ ये निजाम है। देखिए मैं आपको सीधी बात कराऊं तो 25 जून को 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 37A गलत कानून है, तो फिर रातों रात 26 को ऑर्डिनेंस लाना, बजट का हिस्सा बनाना। इसमें मैं देखिए 1 सेकंड जी, आप मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से ये ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, हुआ यह होगा ना अबूजर साहब कि उन्होंने देखा होगा कि आपका तबका जो है उसका रिहाइश, प्रॉफिट्स
وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں, ٹیکس کا سکیل کسی اور طرف جا رہا ہے. سر میں تو ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. سر 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں 55 بینکوں میں. اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں سے صرف آپ کے پاس 55 لاکھ کے قریب ٹیکس ہولڈر ہیں. اوکے سر, اگر 10 کروڑ 53 لاکھ کو 4 پہ تقسیم کر دیں کہ اگر ایک بندے کے 4 اکاؤنٹ بھی ہوں تو 2.5 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیے, ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. اور 2 کروڑ ٹیکس پیئر تو آپ کی فنگر پہ پڑا ہے, آپ وہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ نے ہول سیل سیکٹر, ریٹیل سیکٹر, برآمدی شعبے کے جو ہمارے پاس ٹیکس ہیں ریٹرنز اور اس کے اوپر جو پیسہ بنتا ہے, ہول سیل سیکٹر 22 ارب 36 کروڑ رفلی, ریٹیل سیکٹر 33 ارب 30 کروڑ رفلی, برآمدی شعبے کے 96 ارب 36 کروڑ رفلی. آپ کو پتا ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں آپ کی طاقت یہ ہے, آپ کی طاقت ہے یہ کہ آپ نے ہلا کے رکھ دیا, آپ نے کمیٹیاں بنوا دی, کمیٹی میں کوئی ایسا سیاسی نمائندہ نہیں جو آپ نے چھوڑا نہیں ہو. اور آپ کو پتا ہے ہم جیسے تنخواہ دار جو 400 ارب دیتے ہیں. بالکل ہمارے واسطے تو کوئی کمیٹی بنا دیا کریں. ٹھیک ہے 560 سوری, تو 560 ارب دینے والوں کے لیے کمیٹیاں آپ کے لیے کیوں بنتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی, کمیٹی نہیں بننی چاہیے. ان کو نافذ کر کے دیکھ لیں, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. 1000 ارب روپے کی آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں آئی پی پی سے, اس پہ کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ 24,000 ارب روپے ابھی تک آپ آئی پی پیز کو دے. اب آپ گول پوسٹ چینج, آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ آپ جتنا پروفٹ بناتے ہیں کیا آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں, کلی طور پہ. سر میں آپ کو ایک عرض کروں, کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو پکڑو. 10 کروڑ 53 لاکھ یہ انہی کے لیے بنا ہے نا سر, انہی کے لیے تو کہا ہے کہ ابھی اس سے بے شمار لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں وہ افیکٹ ہی ہو رہے ہیں. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر. ان کے میں ایک اور چیز جواب دیتا ہوں. فائنانس منسٹر صاحب نے کمیٹی میں بڑا کیٹیگوریکلی ابو ذر صاحب کی جو ہے بات کو ایکسیپٹ کیا, ایکنالج کیا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, انارملی کمیٹی میں ہم اس طرح سے نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بجٹ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سینٹ کی کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے فائنانس کی, وہ بجٹ کو جو ہے وہ کلاس بائی کلاس دیکھتی تھی پہلے اور اس کو اپروو کرتی تھی یا چینجز کرتی تھی اس میں. اس مرتبہ نیشنل اسمبلی کی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ کیا ہے. تو صبح سے ہم شروع ہوتے تھے اور رات تک جاتے تھے, اور پوری رات ہم چینجز پہ لگاتے تھے. آپ کے فائنانس منسٹر جی ہمیں انٹرویو نہیں دیتے, ہمیں اس بات مجھے نہیں انٹرویو نہیں دیتے, اور ہم بطور نمائندہ مڈل کلاسز 560 ارب جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ ہم سے کہیں 1/4 ٹیکس دیتے ہیں. ان کے لیے آپ کمیٹیاں بناتے ہیں, کیوں؟ اب دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں نا, تبھی تو پوچھ رہا ہوں. جی تبھی تو پوچھ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے یہ منظم زیادہ ہے, ان کی طاقت زیادہ ہے, ان کو نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں, کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ بزنس کمیونٹی تو رن کرتی ہے نا اکانومی کو, رن کرتی ہے. ٹیکس پیئر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی, پرائیویٹ سیکٹر, اکانومی جب دل کرتا ہے چینی امپورٹ کر لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے چینی ایکسپورٹ. اب ذرا صاحب یہ ہوتا ہے نا, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اتنی طاقت ہے آپ کے پاس, پھر بھی آپ نالاں رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ناراض کیوں رہتے ہیں؟ سر سنیے, خوش رہا کریں, اتنی چھوٹ مجھے ملے میں تو چلانگے مت. سر 100 روپے کی چیز ہے, 18 روپے سیل ٹیکس دے دیا, 5 روپے اس پہ ہم نے ہولڈنگ ٹیکس دے دیا, 123 روپے بن گئے, 7 روپے ہمارا پروفٹ ہوا, 130. سارا برڈن آپ نے کنزیومر پہ ڈالا, کون سا آپ نے جیب سے دیا آپ نے؟ نہیں ہے بھائی, ذرا بات تو سنیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, آپ پہلے بات تو پوری مکمل کریں. کیجئے. آپ اگر اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, 15,000 پیٹرول پمپ ہیں اس وقت پاکستان میں, کیونکہ وہاں پہ ایرانی پیٹرول بکتا ہے, اور بل کا 30% وہاں سے آپ کا ضائع ہوتا ہے ہر سال. کسی ایک پہ کیمرہ لگایا آپ کا, دیکھیں نا آسان سا کام ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو آپ نہیں پوچھتے. دوسری بات, آپ 10x10 کی دکان پہ کیمرہ لگا رہے ہیں, اور 15,000 پیٹرول پمپ جہاں پہ ایوریج ایک پیٹرول پمپ کی سیل کم از کم 50 لاکھ سے کم نہیں ہے. Already taxed ہے, I think PDL ہے اس کے اوپر سے, وہی تو میں بہت سارے ہیں نا سر. سر سنیے تو صحیح نا, وہاں پہ جو ایرانی تیل آ کے 30% بک رہا ہے, کس کا بک رہا ہے؟ ہم تو میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں. ہاں میں چاہتا ہوں, پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ 10 کی دکان لگانے, میوچلی ایکسکلوسیو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, ان کو ٹیکس نمبر جاری کرو. یہ حکومت نے کرنا, میں نے کرنا ہے. سر لیکن بات یہ, اس طرح تو میں 50 چیزیں کھول کے رکھ سکتا ہوں نا, یہ تو میوچلی ایکسکلوسیو تو نہیں ہے نا چیزیں.
کہ وہ کریں یہ نہ کریں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں کب کہتا ہوں نہ کریں. مطلب سر آپ نے کمیٹی بنائی ہے, اس کو ایک ماہ کے لیے مؤخر کر کے کمیٹی کا فیصلہ مؤخر کرتے ہیں, مؤخر نہیں کرتے, میرے لیے تو وہی ہے. دیکھیں کیا مجھے بتائیے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہی ملٹی لیئرڈ اب سسٹم ہے کہ جس کے اندر 3-4 سیف گارڈز ہوں گے, ہمیں تو طلب کر لیتے ہیں. سر دیکھیں آپ پہ ہے نہیں نا, کیونکہ سیلری کلاس پہ تو یہ سیف گارڈز آلریڈی, مطلب آپ سے تو ہم ایٹ سورس لے لیتے ہیں. کون سے سیف گارڈز ہیں؟ ہم تو ایٹ سورس لے لیتے ہیں, تو آپ کو تو مطلب آپ تو آلریڈی پسے ہوئے ہیں نا, مطلب ہم تو سارے. چل خیر ذاتی ایگزامپل نہیں دینی چاہیے, لیونگ دیٹ اسائڈ. سو اب آپ مجھے بتائیں کہ کمیٹی سے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ احتجاج کریں, کیا کریں گے؟ سر میں عرض کر رہا ہوں, کمیٹی اگر یہ کہہ دے کہ 1 ماہ کے لیے ہم نے مؤخر کیا ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں. سر میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا اس کے, بالکل میں ان کا جواب دے رہا ہوں, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو سیلری کلاس کا یہ کہ وہ ڈائریکشن آف ٹریول تو شروع ہو گیا, ہم نے تھوڑا کم کرنا شروع کر دیا, یہ اچھی بات ہے, یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں ریسنٹلی ایٹ لیسٹ. یہ جو کہنا نا کہ بھائی مؤخر کر دیتے ہیں, سر دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں, جو ہم نے ٹرسٹ لیول پچھلے 30 سالوں میں ماشاءاللہ سے اپنا جو برقرار رکھا ہے, جس کے بعد اب وہ ہمیں فرنٹ لوڈ پروگرام دیتے ہیں. پہلے تو دیتے تھے کہ آپ پیسے لے لیں پھر کام کر لیں, مسئلہ نہیں. کے معاملے پہ آپ نے آئی ایم ایف کا بڑا لحاظ کیا ویسے؟ نہیں دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں نا آپ کو, کہ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آج جا کے اناؤنس کریں کہ جی انہیں مؤخر کر دیتے ہیں, سر یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سارے اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. کمیٹی میں آپ نے طے نہیں کی یہ باتیں جو آپ نے ہمارے پروگرام نہیں, اسٹرائک مؤخر کر دیا انہوں نے, بائی دا وے اسٹرائک کر دی مؤخر. نو کمال ہو گیا سر. ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین نے کر دی ہے سر, ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے تو کر دی ہے. وہ لیڈر کریں, روک لیں, ہم نے لاہور چیمبر کرے گا سر, لیکن عاطف صاحب نے تو کر دی. روک لیں نا, وہ نہ کریں, ہم تو کریں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ابو ذر صاحب اکیلے ہیں. کیوں اتنا غصہ؟ ابو ذر صاحب اکیلے کر رہے ہیں اور دوسرے باقی اکیلے کر رہے ہیں, پورا چیمبر کر رہا ہے, پورا چیمبر کرے گا سر. لیکن وہاں تو یہ فواڑا پڑ گیا جی. اب دیکھ لیں آپ سر, دیکھیں 135 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کے جو پروگراموں میں ہم پیسے لے چکے ہیں وہ ہم نے لیے. یہ انہی 40 سال سے لینے اس وجہ سے پڑے, آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. سر آپ خود ٹھیلے والا, ریڑی والا, اومنی والا, پپی والا, 135 پان والا, 135 نہیں ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں سر 135 نہیں ہے. چلو اس بحث میں نہ پڑے. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مؤخر کا لفظ استعمال کریں تو کمیٹی کا فائدہ ہے. سر دیکھیں اگر یہ مؤخر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو ہماری ہڑتال 19 جولائی کو ہوگی. ہم جو اگری کر کے اٹھے ہیں اسی پہ چلیں گے, جس میں تقریباً کوئی میرے خیال میں سر 20-25 لوگ تھے آپ کے, ہے نا تقریباً. نہیں میں لاہور چیمبر سے ایک گیلا تھا. نہیں وہ ویسے بات ہے. جب یہ جو ہم نے لسٹ دی تھی, انہوں نے وہ جس طرح اسمبلی میں ہوتا ہے نا اپنی پلے گیم کرکٹ میچ, یہ وہ گیم تھی سر. میں یہ کرکٹ گیم والی گیم تھی سر, فکس میچ تھا سر. نہیں سر, پاکستان کے سارے چیمبر کے صدور تھے سر, چیمبر کے سارے صدور تھے سر, فکس میچ تھا, سارے صدور تھے سر اس کے اندر, اور سب نے اگری کیا. ان کے علاوہ ان کے یہ تھوڑا آپ لاہور کی اسٹرائک سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ فکس میچ تھا کہ نہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ان کو بلوانی صاحب کو لے لیں, عاطف صاحب کو آپ آن لائن ابھی لے لیں, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. I have to leave it there. I don't have time for this. لیکن معاملات گھبیر ہیں. لیکن میں ان کا یہ کہہ رہا ہوں, I have to leave it there. گنڈا پور کی فیملی اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کیوں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو تختہ مشق بناتی ہے؟ جواب ادھر سے بھی آتا ہے, لیکن اپنے انداز میں اس طرح کا لفظ اور لہجہ اور محاورہ نہیں ہے جو گنڈا پور کی فیملی کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی ہیں, جے یو آئی کے ایک سینٹرل نمائندہ بھی ہیں. ذرا یہ ہمیں بتائیے گا, ہم نے تمام ان کا الزام, پھر جواب, پھر آپ کی طرف سے بھی جواب آیا الیکشن کے اوپر, یہ کوئی حلقے کی لڑائی نظر آ رہی ہے بیچ میں, یا آپ کو صوبے کی لڑائی نظر آ رہی ہے, یا پیچھے کچھ اور محرکات ہے, کیا ہو رہا ہے؟ طلعت بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اگر یہ کسی حلقے یا کسی ضلع کی لڑائی ہوتی تو آپ کو یہ اتنا تسلسل سے جو چیز چل رہی ہے, تقریباً 1.5 سال سے وہ حکومت میں ہیں, تو وہ اس وقت آپ کو نظر آتی. دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, آئے روز جس طرح دھماکے ہو رہے ہیں, جس طرح آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ باجوڑ سے دیکھ لیں, آپ وزیرستان تک چلے آئے, آپ ڈیرہ اسماعیل خان ان کا اپنا ضلع ہے, اور عسکریت پسندوں کے ہاتھوں روڈ پر نکلنا لوگوں کا محال ہو چکا ہے. اور پھر کرپشن, آپ ایک ضلع کی آپ دیکھیں, کوہستان میں 40 ارب کا سکینڈل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے حالات میں اگر ہم نے ایک سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کہ جی آپ میں مینڈیٹ نہ بھی مانوں, جیلی مینڈیٹ صحیح, لیکن آپ اس وقت اسمبلی میں اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, آپ ود ان پی ٹی آئی چینج کر لیں. یہ بات ان کو ایسی لگی ہے. بہت سخت جواب. ہم ذرا 22 سیکنڈ ذرا آپ کے لیں گے, ذرا سنائیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. جی
तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू आ तकड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। आज ये तुम्हें चैलेंज है, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा, इसके बाद ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं। बहुत सख्त है ये। सिर्फ यही है कि आपने पॉइंट आउट किया या कोई बड़े मुहर्रकात हैं, कोई जल्जला आने वाला है, उनको परिंदे उड़ते हैं ना जल्जला आने से पहले, उस किस्म की तहरीक तो नहीं है? आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन उन्होंने की और जो आपने अभी चलाई भी है, ये बदहवासी के अलामात हैं। ये शायद मुझे लग रहा है कि उनको नज़र आ रहा है। अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दूँ। अभी परसों आतिफ खान साहब के घर में जिस तरह उनके MPA शकील खान साहब अपने कारकुनों को खिताब कर रहे थे कि जी हम इसके फैसले नहीं मानते, अभी जिस तरह कल शानदार गुलजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आसिफ मसूद जो है वो इनके MPA हैं, उन्होंने अपने हल्के में जो तकरीर की है, तो इनकी अपनी हुकूमत में जो इस वक्त इनके लिए सूरत हाल दरपेश हो चुकी है, वो अब मुझे लग रहा है कि उनको मौलाना साहब की ये बात लगी है कि मेरे हालात तो वैसे भी बिगड़े हुए थे, अब मौलाना साहब ने ऐसे एक शह दे दी है, एक लाइन दे दी है और शायद मेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। उनके तो पांव आपको आपकी नज़र में फिसलते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे जी बिल्कुल फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं एक बात खाकम बदहन, जो हालात इस वक्त KP के हैं, जिस तरह के कत्ल गारत गरी वहाँ पे हो रही है, जिस तरह के धमाके हो रहे हैं, जिस तरह के लोगों की जानें महफूज नहीं हैं और जिस तरह की करप्शन हो रही है, पाकिस्तान की रियासत का सबसे एक अहम एक सूबा जो है इकाई, वो मुझे उसका मुस्तकबिल पर ख़तरे में पड़ता नज़र आ रहा है अगर इस तरह की चीज़ों को बरकरार रखा जाता है। तो गंडापुर साहब के जाने के बाद तो हालात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे? ज़ाहिर सियासी एक खला आ जाएगा और गैर यकीनी की सूरत हाल होगी जिसके अंदर दहशत गर्दों को मज़ीद पनपने का मौका मिलेगा, ये एक तसव्वुर है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में ये जो फिसलने के बाद के हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं मुमकिन तौर पर? देखें दलत भाई, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और सियासी कारकुन कभी भी जमूत का शिकार नहीं होता। 1.5 साल हमने KP में अली अमीन गंडापुर को देखा, उनकी हुकूमत को देखा और फिर हुकूमत के जवाल को देखा। हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जवाल को देखा, हमने करप्शन की जो इंतहा है उसको देखा। तो अब ये हम एक सियासी कारकुन की हैसियत से PTI से तो मुतालबा कर सकते हैं कि आपको सूबा बर्बाद करने के लिए और कितना टाइम चाहिए। अगर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, ये तो सियासी कारकुन है, वो तो जामिद नहीं होता। अली अमीन ना सही, कोई उनका और कारकुन, उनका और MPA उनको लीड कर सकता है, वो करप्शन को एड्रेस कर सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस कर सकता है। तो क्यों PTI ये समझे कि हमारे लिए सिर्फ यही अली अमीन है जो हमारे इसको लीड कर सकता है, असेंबली को लीड कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता? चेहरा बदलने से क्या हकीकत बदल जाएगी? मेरा सवाल आपसे ही है। मेरे ख्याल में ये चेहरा नहीं होगा, ये सियासी अहलियत जो शायद इस सूरत हाल को तब्दील कर ले। और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों में ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर कोई इनसे बेहतर सियासी कारकुन जो है वो सियासी अहलियत के साथ आगे आए तो शायद उसको चेंज कर सके। तो ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन वाक़तन आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये दम है? अगर ऐसा नहीं होता तलत भाई, मैं फिर एक दफ़ा ये बात कर लूँ कि KP आपको भी मालूम है कि इस रियासत की अहम इकाई है। अगर ये चीज़ PTI खुद रियलाइज़ नहीं करती, खुद इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करती, तो फिर मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन की हैसियत से कम अज़ कम इससे अपने आप को लाताल्लुक़ नहीं कर सकता। फिर हमें उसके लिए और तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे, फिर हमें उसके लिए मैदान में आना पड़ा तो मैदान में आना पड़ेगा, हमें उसके लिए सियासी और तरीके अपनाने की ज़रूरत होगी तो वो भी अपनाएंगे, लेकिन हम किसी सूरत भी सूबे को इनके रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। जमशेद दस्ती की जाली डिग्री, मामला किसी एक शख्स का नहीं है। लोगों के नुमाइंदगान किस किस्म के हैं, उनके इखलाकी और कानूनी कवायफ क्या है, इन कवायफ को जज करना, इनको स्क्रूटनाइज करना, उसका मयार क्या है, ये कैसे लोग तमाम निज़ाम को गुच्चा देकर अवाम के नुमाइंदा बनकर असम्बलियों के अंदर बैठते हैं और सबको भाषण भी देते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब माहिर कानून है, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस केस के अंदर इन्होंने बड़ी गहरी तहकीक की और जमशेद दस्ती की तख्ती कर दी। ज़रा वापस आइएगा इस मामले के ऊपर। हम इससे पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कितनी जाली डिग्रियाँ, ज़रा एदाद शुमार से शुरू कर लेते हैं। क्या क्या जालीपन निकला है जी इसमें से? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे एक ख़ास सतह का अखलाकी मेयार रखें।
ہم ان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ صادق الامین کے اس معیار پہ پورے اتریں جو ثاقب نثار نے کسی کو عطا کیا تھا، لیکن ایک کم از کم نارمل ڈیسنسی جو یورپ میں ہے، جو انگلینڈ میں ہے، جو انڈیا میں، وہ تو ہونی چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں فنکشنل موریلٹی جو ہے، یہ جو کام کاج کے اندر جو ہے نا آپ کا میں ان لوگوں اعتماد میں ہے. میں کہتا ہوں کہ آئین میں ترمیم ہی ہونی چاہیے، اتنا سخت معیار نہ رکھیں، لیکن جو بیسک ہے اس پہ میں بات کروں گا. I'm not going to that advance. صادق الامین اس کے اوپر کیا اس کے لکھا؟ سنیں جی، اس کی میٹرک کی ڈگری دیر غازی خان بورڈ نے جعلی ڈکلیئر کی. اس کی ایف اے کی ڈگری انٹرمیڈیٹ کی دیر غازی خان بورڈ نے جعلی ڈکلیئر کی. اس کی ایف اے کی ڈگری بہاولپور بورڈ نے، یونیورسٹی نے کنفرم کی کہ جعلی ہے. چوتھا، اس نے بی اے کی ڈگری لی اس کی بیس کے اوپر بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بھی جعلی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ ایف اے بھی جعلی ہے. بہاولپور نے کہا ایف اے بھی جعلی ہے. تو 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بی اے بھی اس کا جعلی ہے. میں مختصر بتا رہا ہوں. چھٹا، اس نے جعلی بی اے کے اوپر LLB میں ملتان میں داخلہ لیا، میرے شعبے میں آنے کی کوشش کی. اس کا بھی 1 سال کے بعد انہوں نے رزلٹ جعلی ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے کہا یار بی اے جعلی ہے. 7واں، ابھی اس نے نیا جو کام کیا ہے وہ ہے کہ اس نے کراچی کی ڈگری لگائی تاکہ وہاں کوئی نہیں پہنچے گا. الیکشن کمیشن کو ہم نے کاغذ دیے، انہوں نے کہا چیک کرو. انہوں نے خط لکھا تو بورڈ آف ایجوکیشن جو سیکنڈری انٹر ہوتا ہے اس نے کہا جی یہ اس کی 7ویں ڈگری بھی جعلی ہے. ایک بات اور جو میں نے کی تھی وہاں، لیکن دیانداری کی بات ہے، اس نے پہلے ایک زمانے میں ایم اے اسلامیات ایکول ٹو جو شہادت العالمیہ وہ جعلی دی تھی. چودھری افتخار کے زمانے میں کیس چلا، اس میں بھی تماشا دیکھیے، یہ ریزائن کر گیا. اس وقت سے آج تک کیس چل رہا ہے، کرمنل کیس ملتان میں، یہ اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہا. یہ جب میں نے آرگومنٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس ٹرائل چل رہا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پروفیشنل لائر، پھر میں اس کو پریس نہیں کرتا، سب جوڈس ہے. لیکن یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں چودھری افتخار کو تو پتہ نہیں کتنے جج پیچھے آ گئے، وہ ٹرائل چل رہا ہے. 2 بات اور، 8 تو ڈگریوں ایک ساتھ ثابت ہوئی، 8ویں کا ٹرائل چل رہا ہے. ہاں اس پہ ایک اور بات بتاؤں، میں نے ایک چارٹ لے گیا کتابوں کے نام جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں عالم کو. الحمدللہ میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ میں تو نہیں پوچھتا کہ بخاری شریف کے اندر کیا ہے. وہاں کتابیں ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہیں، وہاں لیکچر نہیں ہوتے. جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں ان کے یہ نام ہیں. میں چارٹ لے گیا، 3 جج جو تھے، میں نے کہا یہ ان کے صرف نام پڑھتے ہیں، کتابوں کے نام کہ حدیث میں یہ نام ہے، فقہ کی یہ ہیں، لاجک کی یہ ہیں، فلسفے کو پڑھاتے ہیں نا جی. میں نے کہا یہ صرف نام پڑھتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، نام مطلب تفسیر میں منازل و تنازیل کتاب ہے لکھا ہوا ہے نا. میں نے کہا نام پڑھتے، اندر کیا میں آتا ہی نہیں. خیر اس کے بعد تو کیا ہوا اس کے اوپر؟ کیا ہونا تھا جی، ٹرائل چل رہا ہے ہمارا، بس آگے چلیں. 8 تو یہ ڈگریاں ہو گئیں. اس نے ایک زمین خریدی 195 کنال، 4 کروڑ 75 لاکھ روپے دیے، ایگریمنٹ رائٹنگ میں کیا، ٹھیک، وہ ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن یہ بیسس تو نہیں بنے نا ڈسکوالیفیکیشن؟ یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے جعلی ڈگری اور فراڈ زمین کا. جی فراڈ. وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے اس پہ الیکشن کمیشن میں کیس سول سوٹ کیا ہوا تھا. چل میں لیگل ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھا، آپ کا ذاتی عناد ہے، آپ نے تو بطور ڈی سی ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا، آپ کا ذات پرانا آپ کا مخاصمت ہے. نہیں اللہ نہ کرے مخالفت. وہ دیکھو میں ان کے علاقے میں ڈی سی تھا 1998 میں. مجھے چیف انجینئر کوٹ اپنا مظفر گڑھ پاور پلانٹ جو رشین بنا رہے تھے نا کوئلے والا، ٹھیک، اس کا مجھے فون آیا کہ سر یہ بندہ میرے سے پیسے مانگتا ہے، بلیک میلنگ واللہ والا. تو میں نے کہا آ جاؤ. میرے پاس آیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ اخبار ہے، ایک نوایا یا صدایا مظفر گڑھ چھوٹا سا اخبار تھا. اس نے کہا سر یہ لکھا ہوا کیا تھا، فلاں چیف انجینئر کا فلاں بندے کون فلاں کی فلاں بیٹی عمر کے ساتھ اس کا یہ. مجھے آگ لگی صرف اس بات پہ. دیکھو بچیاں تو ہمارے سب کی ہیں، بچیوں کا نام کہاں لیتے ہیں یار، اس کی شادی ہونی ہے کل. اتنا سر شہر ہے مظفر گڑھ. تو اخبار ہی کون سا والا؟ وہ مقامی ایک اخبار تھا نوایا مظفر گڑھ. میں نے پریس کلب کو بلایا. میں نے کہا دیکھو تم لوگ اچھے ہو، ہم سب کے دوست ہو، ریاست کا ستون ہو، لیکن تمہارا فرض ہے اس کو روکنا. انہوں نے کہا سر ہماری بات نہیں سنتا. میں نے کہا میں اگر اس کو سزا دوں تم آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. میں نے اس زمانے میں ایم پی او کے تحت چونکہ خطرہ تھا فساد کا، میں نے بند کر دیا. غالباً عید سے ایک دن، رمضان سے ایک دن پہلے تھا یا فرسٹ رمضان تھا، مجھے اتنا یاد ہے. 29 دن میں نے اس کو جیل رکھ، 30 دن کا آرڈر تھا. آخری دن پوری
बार आ गई मेरे पास ये प्रेस वाले कि सर मेहरबानी कर ईद में छोड़ दें। नो मैंने नहीं। चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप तो जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं, लेकिन यही जमशेद दस्ती है जिसको लोग ढेर वोट भी देते हैं। हाँ, तो चुनाव के ऊपर तो वो पूरा उतरता है, हाँ बिल्कुल। डिग्री के ऊपर पूरा नहीं उतरता। ठीक। तो क्या डिग्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने डिग्री नहीं चैलेंज की। अगर डिग्री ना भी होती ना तो आपने अच्छा सवाल किया, ये फिर भी बन सकता है। मुझे कहा था इलेक्शन कमीशन ने, मैं ये कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन कुछ शरायत लगाता है। ठीक। कुछ शरायत है मनफी तक के, डिस्क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। उसमें कुछ शरायत तो हैं सादिक उल अमीन की जो कहते हैं अदालत फैसला करे। मैंने कहा मैं उस पर नहीं जाता। एक शरायत है अच्छा किरदार हो, अमूमी किरदार। मैंने ब्लैक लॉ की डिक्शनरी खोली, वो हंस पे रहे थे ब्लैक लॉ हुई है। मैंने कहा वो नवाज शरीफ वाली है, वहाँ तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी बदनाम हो गई। मैंने कहा वहाँ तो कोर्ट नहीं हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ गुड कैरेक्टर का ये मानना है। कार्ल युंग ये कहता है, फ्राइड ये कहता है, इस पे गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर डिफाइन है। मैंने कहा ये उसने काम किया, मुझे बताओ ये गुड कैरेक्टर है। ठीक। देखिए, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि कम अज कम एक बेसिक थ्रेशोल्ड अवाम के नुमाइंदों का होना चाहिए। और क्यों? अगर वो 8 डिग्रियां जाली देता है तो अवाम को क्या रिप्रेजेंट? मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम इंतखाबात का जो हम कहते हैं जी स्क्रूटनी हो रही है जी, और एसेट्स लेके आए जी, और डिग्रियां टेस्ट करवाएं जी, तो निज़ाम इंटैक्ट था ना? उन तमाम निज़ाम में से गुजर कर ये आया ना, तो फिर आपने आके चैलेंज किया। बिल्कुल। तो जिन्होंने इसको अटेस्ट किया, पास किया, उनकी पूछ परतीज नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल उनको नहीं पकड़ना चाहिए? आर दे नॉट कंप्लिसिट इन दिस फ्रॉड? देखिए, मैं तो बहुत इस मामले में सख्त राय रखता हूँ। ये पूरा सिस्टम गला हुआ है, ये रॉटन टू द कोर है। कहीं माल लगता है, कहीं सिफारिश लगती है, कहीं लाड़लापन लगता है। इसमें एक बात और भी थी, इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, वो भी ग्राउंड है। पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई पाकिस्तान अवाम राज पार्टी, उसका ये चेयरमैन है। ठीक है, एफिडेविट इसने दिया है कि पीटीए सुने, किसने कहा था साकिब निसार को, आपको याद है ना? उसने घुसाड़ा था ना ये अपनी बदमाशी के जरिए कि एफिडेविट दो। अब भुगते ना, इनके कहने पे हमारे ऊपर लगाए थे ना, अब एफिडेविट इसका भी जाली निकला। लेकिन इसके जो ये भी ग्राउंड है। जिस निज़ाम, चले इनको तो हो गया, जिस निज़ाम ने इनको अप्रूव किया है उनकी पकड़ का भी बंदोबस्त करे ना। आप दस्ती के पीछे तो पड़ गए, ठीक है, पकड़ा गया। हाँ। और एक दो नहीं, कई होंगे ऐसे, कई होंगे। हाँ। देखिए, मैं निज़ाम के ऊपर भी तो बात करें। मैं पहले तो शुरू यहीं से करता हूँ। मैं बदतरीन अल्फाज में, सख्त तरीन अल्फाज में इसको कंडेम करता हूँ। मिसाल मैं तबन गाली नहीं निकालता, जो तो मेरा कर जरूरत भी नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, या तो ये पैसे लेते हैं, या दबाव होता है, या नाहल होते हैं, या अंधे होते हैं। ये इस प्रोसेस वाले हैं। कितने सख्त लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया अपने मिजाज के खिलाफ। जुल्म देखें कि ऐसे लोग जो इतनी दफ़ा डिग्रियां जाली, इतने इदारों ने, एक ने नहीं किया, और वो अवाम को नुमाइंदे हैं, मेरे नुमाइंदे हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। एक लफ्ज़ अगर इसमें ऐड कर दें कि जो इस किस्म के प्रोसेस का हिस्सा है वो सब कुछ भी है, साथ मुजरिम भी है। अच्छा, एक बात रहेगी, एक बात रहेगी, इस पे ऑर्डर हुआ गया इसके क्रिमिनल ट्रायल का, ये ऑर्डर साथ है। न सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, करप्ट प्रैक्टिस का जो है, कंसीलमेंट का, ऑब्वियसली जाली डिग्री नहीं, ऑर्डर है मुकदमे चलाने का, ये भी ऑर्डर मैंने लिया। ओके, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।